قل اللہ اعلم بما لبثوا، لیکن اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ کو کوئی اس بارے میں کچھ بتائے تو آپ کہتے ہیں بھائی اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا سوئے ہیں. اگرچہ اللہ نے بتا دیا کہ 309 سال سوئے، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں دیکھو بحث کرنا اچھی بات نہیں ہے، بس میری بات پر یقین کرو. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو کہہ دو بھائی اچھا ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا سوئے ہیں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لہو غیب السماوات والارض، کیونکہ زمین اور آسمان کی غیب کی ساری باتیں اللہ ہی جانتا ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ غیب کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. ابصر بھی واسمی، وہی زیادہ بہتر دیکھنے والا ہے، وہی زیادہ بہتر سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ان کا رکھوالا نہیں ہے. اصحاب کہف کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ کہتے ہیں صرف ہم نے کی، ہمارے علاوہ کوئی ان کا رکھوالا نہیں تھا. 309 سال تک ان کو سلانے والا، بیماری سے بچانے والا، آنکھوں کو کھلا رکھنے والا اور کروٹ دینے والا، کبھی دائیں کبھی بائیں، دھوپ سے، تپش سے، روشنی سے ان کو بچانے والا کون؟ اللہ کہتے ہیں صرف میں نے ان کی رکھوالی کی، میرے علاوہ کوئی نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے آرڈر دینے میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. نہ مجھے کسی وزارت کی ضرورت، نہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت، نہ مجھے کسی عدالت کی ضرورت، نہ مجھے کسی پارلیمنٹ کی ضرورت، نہ مجھے کسی مشیر کی ضرورت، نہ مجھے کسی دوست کی ضرورت. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اپنا حکم جاری کرنے میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، سب لوگ میرے محتاج ہیں. اور آگے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، میرے محبوب آپ لوگوں کو وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو اللہ نے آپ کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل فرمائی. سناؤ لوگوں کو، یہ قرآن پڑھ کر سناؤ. لا مبدل لکلماتی، اللہ کے اس کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں یہ میرا کلام ہے، یہ میرا قرآن ہے، اس کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کا وعدہ میں نے کیا ہے. چنانچہ آج 1450 سال تقریباً گزرنے کو آئے ہیں اس قرآن کے نزول کو. آج تک میرے دوست و عزیزو ایک زبر اور زیر کا فرق بھی قرآن کریم کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی زبر زیر کی تبدیلی کر سکتا ہے. کوشش کی گئی، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو کسی نے قبول نہ کیا. اور بہت سارے لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی، قرآن کریم میں ترمیم کرنے کی، تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اپنے منصوبے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا تم کہیں بھی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. صرف اللہ ہے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تم کہیں چھپ نہیں سکتے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور تم اللہ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں کہیں پناہ ملے گی تو صرف میرے پاس پناہ ملے گی، میرے علاوہ کہیں بھی کسی کے پاس تمہیں پناہ نہیں مل سکتی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آگے اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ مکہ کے کچھ چودھری سردار قسم کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، مالدار تھے. حضور کے پاس اس وقت ذرا غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ کی بات بھی سن سکتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے ان غریبوں کو یہاں سے اٹھاؤ، غریبوں کے پاس بیٹھ کر ہم آپ کا بیان نہیں سن سکتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان امیروں کی وجہ سے ان غریبوں کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں اس بات کی کہ امیروں کے لیے غریبوں کو اٹھا دیا جائے، منع فرمایا اور بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ایک جگہ تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اگر آپ نے ایسا کر دیا، امیروں کے لیے غریبوں کو بھگا دیا، اٹھا دیا، تو اس وقت آپ ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہاں تک فرما دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شرعی اعتبار سے اگرچہ جائز ہے، استاذ کو حق ہے وہ شاگرد کو اٹھا دے، باپ کو حق ہے وہ بیٹے کو اٹھا دے، پیر کو حق ہے مرید کو اٹھا دے، شرعی اعتبار سے اگرچہ جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر بھی یہ چیز پسند نہیں کہ ایک غیر ایمان والا آئے، مالدار ہے، اس کی مالداری کی وجہ سے ایمان والوں کو اٹھا دے یہ سوچ کر کہ وہ غریب ہے۔ نہیں، اللہ کے یہاں امیری اور غریبی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں تو ایمان دیکھا جاتا ہے، ایمان۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دولت، کسی کی شہرت، کسی کی عزت، کسی کی صورت، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان دیکھتا ہے، کس کے اندر ایمان زیادہ ہے، تقوی زیادہ ہے، اخلاص زیادہ ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ دولت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کسی کو مقام نہیں ملا کرتا۔ تو اگرچہ شرعی اعتبار سے جائز تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو اٹھا دیتے تو حضور کے دل میں حقارت بھی نہ آتی کہ بھائی کسی حقارت کی وجہ سے نہیں، محبت سے اٹھا سکتے تھے، میرا امتی ہے، میرا شاگرد ہے، اٹھا سکتے تھے بغیر کسی حقارت کے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، نہیں، اجازت نہیں۔ اور میرے دوستو عزیزو، اگر حضور اپنی مجلس سے غریب کو اٹھا دیتے تو ہمیشہ کے لیے ایک سنت قائم ہو جاتی، پھر لوگ، امیر لوگ غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کرتے یہ بول کر اجی سنت ہے، اٹھاؤ اس کو، غریب کو، سنت ہے۔ سنت کے نام پر غریبوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا، جہاں بیچارہ کوئی غریب امیروں کی مجلس میں گیا اس کو بھگا دیا جاتا، اس کو اٹھا دیا جاتا، اور یہ بول کر یہ تو نبی کی سنت ہے، جی یہ تو نبی کی سنت ہے، اس کو بھگا دو، اس کو اٹھا دو، نبی نے بھی تو اٹھا دیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے ایک عجیب سنت قائم ہو جاتی۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر، امیروں کی مسجدیں الگ ہو جاتی، غریبوں کی مسجدیں الگ ہو جاتی، امیروں کی مجلس سے الگ ہو جاتی، غریبوں کی مجلس سے الگ ہو جاتی، امیر اور غریب میں تفریق پیدا ہو جاتی، امیر غریب سے نفرت کرنے لگتا، غریب امیر سے نفرت کرنے لگتا، کالے اور گوروں کی لڑائی شروع ہو جاتی، جیسے آج لڑائی ہے کالے اور گوروں کی امریکہ کے اندر۔ امریکہ میں آج بھی دیکھو، گوروں کے اسکول الگ، کالوں کے الگ، گوروں کے عبادت خانے الگ، کالوں کے الگ، حالانکہ مذہب ایک، یہ بھی عیسائی وہ بھی عیسائی، مذہب ایک ہے، لیکن پھر بھی کالوں اور گوروں کی لڑائی، اور اس حد تک نفرت کہ وہ ان کی مسجد میں جانے کو تیار نہیں، وہ ان کی مسجد میں جانے کو تیار نہیں، ان کے پارک الگ، ان کے پارک الگ، ان کے اسکول الگ، ان کے اسکول الگ، سب کچھ الگ الگ ہے، اس حد تک نفرت ہے۔ اسلام کے اندر الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، عالم ہو یا جاہل، چھوٹا ہو یا بڑا، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا، اللہ کہتے ہیں تم سب مسلمان بھائی بھائی کی طرح ہو، امیری اور غریبی کی وجہ سے تمہارے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے، شہری اور دیہاتی، سارے مسلمان ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، ایک دسترخوان پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک مجلس ان کی لگ جاتی ہے، سارے لوگ مسجد میں آ کر اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، برابر میں کوئی غریب کھڑا ہے، کوئی امیر کھڑا ہے، کوئی بیمار کھڑا ہے، کوئی صحت مند کھڑا ہے، کوئی شہری کھڑا ہے، کوئی دیہاتی کھڑا ہے، لیکن سب کی صف ایک ہے، ایسا نہیں امیروں کی صف الگ اور غریبوں کی صف الگ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور دیکھو میرے محبوب آپ کی آنکھ ان سے ہٹنے نہ پائے، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کی تلاش میں
ہٹنے نہ پائے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو خواہش کی پیروی کر رہا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. ان مکہ کے مشرک مالداروں کی وجہ سے غریب کی طرف سے آپ کی نظر ہٹنی نہیں چاہیے، یہ سوچ کر ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، آپ امیروں کی وجہ سے غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھا نہیں سکتے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور ان سے کہہ دیجئے دیکھو بھائی حق اللہ کی طرف سے آ چکا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. اللہ کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں. تم آئے ہو نا میری بات سننے کے لیے، میرا بیان سننے کے لیے، اور کہہ رہے ہو غریبوں کو اٹھاؤ اس کے بعد ہم آپ کی بات سنیں گے. نہیں، اللہ نے منع کر دیا، میں نہیں اٹھا سکتا. اور جہاں تک بات ہے حق اور باطل کی، حق واضح کر دیا اللہ نے، بالکل واضح حق بات آ چکی ہے، حق زمین پر آ چکا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، تمہاری مرضی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن یہ بول کر کہ پہلے غریبوں کو اٹھاؤ ہم پھر ایمان لائیں گے یا پھر آپ کا بیان سنیں گے، نہیں، اللہ نے منع کر دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا. تم ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، میں ان غریبوں کو اپنے پاس سے بھگا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے اور جس کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی. یعنی ایسی آگ خطرناک جس کی لپٹیں مار رہی ہوں گی، بڑی بڑی قناتیں، لپٹیں، وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر کر رکھیں گی. یعنی اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ. ایسی آگ اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اللہ کہتے ہیں وہ ایسی جگہ ہے، وہ ایسی آگ ہے کہ وہ فریاد کریں گے، پکار کر کہیں گے بچاؤ بچاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں ان کی فریاد پوری کی جائے گی، لیکن ایسے پانی کے ساتھ جو تلچھٹ کی طرح ہوگا. پانی مانگیں گے جہنم کے لوگ، دوزخ کے لوگ پانی مانگیں گے، فریاد کریں گے، پانی تو ملے گا لیکن کیسا پانی؟ جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، نہ پیا جائے نہ اگلا جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور گرم اتنا ہوگا، یشوی الوجوہ، اللہ کہتے ہیں وہ جیسے اس کو پیئیں گے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا، چہرے جو ہے بھمبوڑ کر رکھ دے گا، چہرے کی چربی پگھل جائے گی اس کو پیتے ہی، اتنا گرم. بئس الشراب، اللہ کہتے ہیں بہت برا پانی ہے. وسعت مرتفقہ، اور وہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کہتے ہیں انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. ان میں سے جو اچھا عمل کرے گا ہم اس کے اجر کو، اس کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے. دنیا کے اندر جو اچھے کام کر کے جائے گا، اچھے اعمال کر کے جائے گا ایمان کی حالت میں، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، جنت ہے، اور اس کی محنت ضائع نہیں جائے گی. اس نے جو یہاں محنت کی، اچھے کام کیے، اللہ کی عبادت کی، ایسا نہیں کہ اس کی محنت ضائع چلی جائے گی، نہیں، ضائع نہیں جائے گی. اس کی محنتوں کا اسے پھل ملے گا. کیا پھل ملے گا؟ اولئک لہم جنات عدن، اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس جنت کے اندر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور اللہ کہتے ہیں اس جنت کے اندر ان کو باریک اور ریشم کا سبز لباس پہنایا جائے گا. اور متکئین فیہا علی الارائک، وہ لوگ اس جنت کے اندر تختوں پر، مسہریوں پر ٹیک لگا کر، تکیے لگا کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے. نعم الثواب، یہ بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے. جہنم کو فرمایا برا ٹھکانہ،
جنت کو فرمایا بہترین ٹھکانہ. جہنم والے پریشان ہوں گے، پانی مانگیں گے تو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. کھانا مانگیں گے تو بدبودار ایسا کھانا ان کو دیا جائے گا جو اندر کی اتڑیاں ان کی چیر کر رکھ دے گا. اور جنت والے جنہوں نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر بیان فرمایا؟ ان کے لیے یہ اجر بیان فرمایا، مسحریوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہترین لباس پہنیں گے، بہترین کھانے کھائیں گے اور سونے کے کنگن پہنیں گے. ہر چیز، جس چیز کا بھی وہ مطالبہ کریں گے جنت کے اندر ان کو وہ چیز ملے گی. اور اللہ نے فرمایا یہ بہترین ٹھکانہ ہے. طلب کرنے والوں کو اس کی طلب کرنی چاہیے اور حرص کرنے والوں کو اس کی حرص کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.